آخری قرآن کریم اس کے بعد جو آیت اتری تو وہ عذاب کی آیت ہے. حیرت کی بات نہیں ہے نماز سے کتنے منکر تھے سرور کائنات کی زندگی میں اس وقت کاش میں اگر انشاءاللہ ان ایام ازاں میں پوری کوشش کروں گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگ تھے جو نماز سے انکار کیا, کتنے لوگ تھے جنہوں نے روزے سے انکار کیا, کتنے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, کتنے لوگ تھے جنہوں نے خمس دینے سے انکار کیا. ان میں سے کسی پر اسی وقت عذاب کیوں نہیں نازل ہوئی؟ ولایت کا جس نے انکار کیا اسی وقت کیوں عذاب نازل ہوئی؟ کیوں نازل ہوئی اس پر؟ اسی وقت اس پر صحابہ سائلن بعذاب واقع, کیوں اس پر؟ اور حیرت کی بات سرور کائنات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. درست سورہ انبیاء کیا ہے؟ سورہ بارکہ آل عمران ارشاد ہوتا کہ جب تک ما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم, سورہ آل عمران, خدا عذاب نازل نہیں کرتا جب تک آپ کا وجود ہے. اس لئے کہ کیسے جب آپ کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو رحمت کی موجودگی میں عذاب کیسے؟ تو جب رحمت مجسم کی موجودگی میں عذاب, لوط پر ظلم کرنے والوں پر عذاب, نوح پر ظلم کرنے والوں پر عذاب, ابراہیم پر ظلم کرنے والوں پر عذاب, اسی طرح سے صالح کی اونٹنی پر ظلم کرنے والوں پر عذاب. کیا صالح پیغمبر کی اونٹنی کے برابر نعوذ باللہ نے خاتم لگ گیا؟ سر سے پیر تک زخموں سے چور ہے, عذاب نازل نہیں ہو رہی ہے. عذاب کے فرشتے آ چکے ہیں, حکم تو دیجئے, ایک لفظ کہیے, ہم ان کو الٹ پلٹ کے اوپر سے آگ برسا دیں گے قوم لوط کی طرح. نہیں, میں نہیں کر سکتا. کیوں حبیب؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا, مجھے یہ سارے زخم برداشت کرنے بددعا نہیں دینی ہے. جب خاتم الانبیاء زخمی ہو عذاب نہ آئے رحمت کی وجہ سے, مگر خاتم الانبیاء کی موجودگی میں ولایت سے انکار پر اسی وقت عذاب آ جائے. ولایت کی اہمیت کو غور کیجئے. ولایت کی اہمیت اور اس کی عظمت. اسی لیے اب میں آپ کی خدمت میں ان محققین کی تحقیق کو پوری طرح بغیر کسی کمی بیشی کا آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ واقع عالمیہ جملات. میں شروع کرتا ہوں ڈاکٹر تیجانی سے. عالمیہ جملات کیوں روتے ہیں؟ اگر شہزادی زہرا کو نہ رلایا جاتا آج ہم نہ روتے. اگر مولا کائنات گوشہ نشین نہ ہوتے آج ہم نہ روتے. اس لئے کہ اگر حق پہلے دن حق اپنی جگہ پر ہوتا تو نہ کربلا ہوتی نہ شہزادی کا گھر چلتا. یہ بات تو طے ہے. تو اس کے معنی شہزادی کا گھر یہاں سے جو مسائل کی ابتدا ہوتی ہے. مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشہ نشینی اختیار کر کے تڑپ کر ہوتے ہیں, اور امیر المومنین جیسی ہستی کا یہ خطبہ جو حضرت تڑپ کے جملوں سے خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں یعنی وہ علی کہ جس کو ہر پکارنے والا پکار کے تسلی حاصل کر سکتا, ہر مزید شفا حاصل کر سکتا, ہر پریشان اپنی پریشان, چونکہ اسماء الہی میں سے اسم اعظم ہے مولا کائنات کے اسم گرامی. مگر حضرت فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصا, خطبہ ہے, لقد تقمصا, میری قمیص اٹھا کے اس نے پہن لی, نام لیا, اس نے پہن لیا, وہ کہا پر کہ بیٹے نے پہن لی. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمَ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقَدْرِ مِنْهَا, وہ جانتا تھا میری حیثیت ولایت امامت کی حیثیت اس نظام کائنات کے لیے کیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے اوپر چکی کا پارٹ چلتا ہے. اس کو ہٹا دیں گے تو پارٹ چلے گا نہیں, وہ کیل کے اوپر چلتا ہے. تو میری حیثیت وہی تھی. میں نے سوچا جب انہوں نے قمیص پہن لی تو میں نے سوچا کہ میں اب کیوں, میرے وہی خیبر و خندق کے بازو ہیں, میں کیوں خاموش رہوں. میں نے بہت سوچا, میں نے بہت غور کیا. فرأیت ان الصبر علی ہذا اخشى, اس منزل پر علی کے سامنے دو راستے تھے. تلوار دے کے شجاعت دکھا دوں تو شجاعت تو دکھا سکتا تھا, حاصل کر سکتا تھا, ان کی حیثیت نہیں تھی. مگر اسلام کا مسئلہ تھا. یہ ابھی نو مسلم تھے اور فوراً کہتے کہ دیکھیے لالچ, اقتدار کے لالچ کی وجہ سے اصحاب رسول کو قتل کر دیں. مجھے لالچی کہتے اور اسلام مٹ جاتا, ختم ہو جاتا, جو ابھی اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا. یہ امیر المومنین کی جملہ ہے, ابھی اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا. میں اگر لیتا تو آرام سے لے سکتا تھا, مگر اسلام ختم ہو جاتا ہے.
میں کیا کرتا اس اقتدار اور حکومت کا جس میں اسلام ختم ہے؟ میں نے اپنی مصیبت برداشت کر لی اسلام کی خاطر. اب میں نے سوچا اصول بیدین جزا اگر لیتا بھی تو کٹے ہوئے بازوں سے کیسا اقتدار کو حاصل کرتا؟ اصول بیدین جزام اصبر علی تخیط عمیاء فرائیت ان صبر علی حاضر احجا فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. میں نے اس طرح صبر کیا جیسے کسی کے حلق میں ہڈی پھنس گئی ہو، گندم کی بالیاں آنکھوں میں چبھی ہوں. میں نے اس کی طرح صبر کیا. تو کیوں صبر کیا حضرت نے؟ وہ کیا مقام تھا جو حضرت نے اس طرح سے صبر کیا؟ اب آپ ایک صلوات بھیجئے ڈاکٹر تیجانی کی گفتگو میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں. ہم سقیفہ کی کاروائی بلا کم وکاست صفحہ 78 عالمیہ جمعرات، سقیفہ کی کاروائی بلا کم وکاست اپنے قارئین کے حضور پیش کر چکے ہیں. ان واقعات میں حضرت عمر کا کردار کیا رہا اس سے کوئی بھی صاحب نظر چشم پوشی نہیں کر سکتا. ہمیں یہاں پر انہوں نے جو واقعات پیش کیے ہیں ان میں سے صرف 2 روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. مسئلہ وصیت. وصیت قرآن کریم نے جہاں نماز کو فرض قرار دیا، جہاں روزے کو فرض قرار دیا، جہاں پر حج کو فرض قرار دیا، خاص طور سے روزے سے پہلے، حکم روزے سے پہلے، حکم روزے سے 5 آیتیں پہلے حکم وصیت ہے. وصیت پر آپ یقیناً آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. وصیت یہاں کے قانون کے مطابق بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت کا تعلق اسلام یا مسلمان یا مومن سے نہیں ہے. ہر شخص اپنی جائیداد، اپنے بچے، اپنی مستقبل کے بارے میں جب اسے پتا ہے کہ مرنے والا ہے، اسے یقین ہے مرنے والا ہے، تو وہ لکھ لے کہ اس کی جائیداد کتنی، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، اور اپنے بچوں کے درمیان کس طرح سے وراثت کو تقسیم کرنا ہے، کس کس کو کیا دینا ہے. وہ اس کا نام ہے وصیت. ٹھیک ماہ رمضان کے حکم کے نزول سے 4-5 آیتیں پہلے یہ حکم آ رہا. وَإِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ جب تم میں سے کسی پر موت کے آثار نظر آئے تو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. وصیت فرض ہے اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب و اولاد کے بارے میں وصیت کرو. باقاعدہ یہاں پر لفظ فریضہ سے تعبیر کیا قرآن کریم نے، فرض ہے. تو آپ سے درخواست ہے کسی مسلمان سے پوچھئے، کسی مسلمان سے کہ اگر وصیت فرض ہے، قرآن کی صحیح آیت ہے، وہ پیغمبر جس نے مکہ سے مدینہ تک نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، جہاد کو، امر بالمعروف نہی عنہ، ہر حکم الہی کو اسی طرح سے پہنچایا جیسے نازل ہوا تھا. وصیت کو کیسے نہیں پہنچایا؟ ایک بات، وصیت پر کیسے عمل کیے؟ نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات، کامل التوالی ابن اسیر دمشقی ہے، جہاں سے ڈاکٹر تیجانی نے بڑی محنت کے ساتھ نقل کیا. حیرت کی بات ہے، عجیب بات ہے. شاید اسی پر میں آج کی گفتگو، چونکہ آئندہ کے لیے میں نے اب شروع کی ہے گفتگو، جہاں سے ہماری گفتگو اب چلے گی. حیرت کی بات یہ، سرور کائنات ظاہری زندگی کے آخری دن بستر پر ہیں. اصحاب جنہیں پیغمبر خدا نے بھیجا تھا، جیش اسامہ کے ساتھ، اسامہ کی فوج کے ساتھ بھیجا تھا، یہ اصحاب نہیں گئے. اور ان کی دونوں کی تحقیق کے مطابق ام المومنین جان نہیں دیتی تھی کہ پیغمبر کی حالت بہت خراب ہے، مت جاؤ. ادھر جیسے ہی سرور کائنات کو پتا چلا، بستر بیماری پر تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، جیسے ہی پتا چلا کہ نماز، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز کی آواز سنی، حضرت ابوبکر کی آواز آئی، تو پیغمبر خدا نے جیسی آواز سنی فرمایا کون ہے؟ کہا ابوبکر ابن ابی قحافہ ہے، نماز پڑھا رہے. پیغمبر خدا نے امیر المومنین سے اور اپنے چاچا عباس سے فرمایا آؤ میرے بازو تھامو. ایک طرف عباس نے، ایک طرف امیر المومنین نے سرور کائنات کے بازو کو تھاما، جبکہ پائے مبارک زمین سے لٹک رہے تھے. اسی حالت میں آئے، ٹھیک نماز کے قیام میں ان کو ہٹا کے خود نماز پڑھائے. جو 2 رکعت، یعنی اب تیجانی لکھتا ہے کہ بیٹی اور باپ نے مل کے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ خلافت، نماز جماعت کو بہانہ بنا کے خلافت پر قبضہ کرے. تو جس پیغمبر نے 2 رکعت نماز کی اجازت نہ دی، اسے خلافت کی اجازت کیسے ملی؟ ایک بات، 2 رکعت نماز جماعت کی اجازت نہ دی، ٹھیک قیام کی حالت میں نماز ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم نے آ کے ہٹایا.
نماز کے درمیان کسی کو ہٹانا صرف ایک صورت میں جائز ہے، جب پیش نماز فاسق ہو۔